چین کا پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی حمایت اور مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل پر زور۔ صدر آصف زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دونوں ممالک کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے اور تجارتی تعلقات مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے وزیر اعظم سے ملاقات، اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر گفتگو۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ پاکستان نے فلسطینیوں کی ان کی سرزمین سے منتقلی کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس بریفنگ، کہا کہ فلسطینیوں کو کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ پاکستان ایسی آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ پاکستان غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ میں امدادی سامان کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ٹرمپ فارمولے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کوئی مائیکل لال غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کے بیان کو مسترد کرنے پر عرب لیگ کے موقف کو سراہتا ہوں۔ غزہ ایک حساس معاملہ ہے اور پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ فلسطین پر فلسطینیوں کا حق ہے۔ فلسطینیوں کی جدوجہد اپنی آزادی کی جنگ ہے۔ ماحولیاتی مسائل سے متعلق عدالتوں کا قیام ضروری ہے۔ ہمیں فوری طور پر ماحولیاتی مسائل کا تدارک کرنا ہوگا۔ ماحولیاتی انصاف وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ شہروں میں آبادیوں کی منصوبہ بندی بہتر بنانا ہوگی۔ سیلاب سے پاکستان کو $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ترین ممالک میں شامل ہے۔ ہم اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، خطے کے ممالک کی مدد چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان 1% سے بھی کم گیسز کا اخراج کرتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے کے لیے پالیسی مرتب کی ہے۔ کاربن پالیسی، گرین فائننسنگ پر کام کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان بہت متاثر ہوا۔ ماحولیاتی آلودگی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کانفرنس سے خطاب، کہا کہ گرین توانائی شعبے میں معاونت بڑھا رہے ہیں، معاشی شعبے میں بنیادی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت بعض وزارتوں کو ضم کیا جا رہا ہے۔ موسمیاتی چیلنج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اب ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان کا بریڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب، کہا فوری طور پر موسمی مسائل کا تدارک کرنا ہوگا۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی مدد کی ضرورت ہے۔ سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی منظوری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ حسن نواز مختوم، ملک وقار حیدرآباد، سردار اکبر علی کے نام کی منظوری دے دی گئی۔ ملک جاوید اقبال، سید احسن رضا کاظمی، جواد ظفر، خالد اسحاق، محمد ملک اویس خان اور چوہدری سلطان محمود کے نام شامل ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کو 10 ایڈیشنل ججز کے لیے 49 نامزدگیاں موصول ہوئی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست۔ عدالت کی ضلع انتظامیہ کو درخواست پر آج ہی فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے، آرٹیکل 10A کی روشنی میں 2 فیصلے ہو سکتے ہیں، یا تو درخواست منظور ہوگی یا مسترد۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی عدالت کے حکم پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی ایک اور درخواست آئے۔ وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس۔ درخواست فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے راجہ ریاض کے توسط سے دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ماضی میں پیکا کو خاموش ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ درخواست گزار کی لاہور ہائی کورٹ سے ایکٹ کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز چھٹی پر چلے گئے۔
اہم کیسز کی سماعت ملتوی۔ پولیس سمیت اسلام آباد کے مقامی محکموں میں دوسرے صوبوں سے بھرتیوں کے حوالے سے کیس کی کاز لسٹ منسوخ۔ جسٹس بابر ستار کی عدم دستیابی کی وجہ سے لارجر بینچ کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے آج طلب کیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت۔ بلاول بھٹو خصوصی دعوت پر امریکہ پہنچے۔ روایتی ناشتے میں دنیا بھر کے اہم سیاسی رہنما اور دیگر شخصیات بھی موجود۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی اہم ملاقاتیں بھی متوقع۔ بلاول بھٹو آئندہ ماہ چین اور یورپ کے دورے پر بھی جائیں گے۔ صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو آئین کا حلیہ بگاڑنے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم کر کے ملک میں اظہار رائے کی آزادی کا گلا گھونٹا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں ہمیں رہائی اپنے موقف اور مقدمات کی پیروی سے مل سکتی ہے، بلا وجہ ٹرمپ سے توقعات نہیں باندھنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے خط نہیں لکھا، تحریری کھلا این آر او مانگا ہے۔ جن کے نام پر خط لکھا گیا انہوں نے ردے کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہتی ہیں کہ ایک چولہا نواز شریف اور مریم نواز کے بغض میں چل کر راکھ ہو رہا ہے۔ جو ڈٹ گیا تھا، ہار نہیں مان رہا تھا، اب وہ منت سماجت کر رہا ہے۔ جیل کی دیواروں نے بانی پی ٹی آئی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ پاکستان اور افغانستان میں قیام امن کے لیے جرگہ افغانستان بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا ٹی او آرز بنا کر اور وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کر جلد ایک وفد افغانستان بھیجیں گے۔ ابتدائی بات چیت کے لیے پہلے مشیر اطلاعات کے پی محمد علی سیف اور قبائلی عمائدین پر مشتمل چھوٹا وفد افغانستان جائے گا۔ بعد میں گرینڈ جرگہ ہوگا جس میں دونوں ممالک کے قبائلی عمائدین اور عہدیداران شرکت کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا کیس، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، قمر شوذب، فواد چودھری پر فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے چاروں ملزمان کی عدم موجودگی پر فرد جرم عائد کی۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 8 فروری تک ملتوی کر دی۔ نجکاری کے عمل کی خود نگرانی کر رہا ہوں، کسی قسم کا تعطل قبول نہیں۔ ملکی اداروں کی نجکاری حکومت کی اڑان پاکستان اقدام کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو، کہتے ہیں حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، سرمایہ کاری کے لیے پالیسی اقدامات اور سہولت فراہم کرنا ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت سرکاری اداروں کی نجکاری سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم کی نجکاری کے عمل میں قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وکلا کی خدمات لینے کی ہدایت۔ رمضان شوگر ملز کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری۔ اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں منظور۔ مقدمے کی سماعت کے دوران مدعی اپنے بیان سے منحرف ہو گیا۔ نیب نے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس میجر جنرل ابراہیم کا دورہ پاکستان۔ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی آمد۔ چوکا چوبند دستے نے میجر جنرل ابراہیم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میجر جنرل ابراہیم کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ دفاعی تعلقات اور مشترکہ فوجی سرگرمیاں بڑھانے پر غور ہوا۔ میجر جنرل ابراہیم کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کی تعریف۔ پاکستان تحریک انصاف کے 8 فروری کو احتجاج کے معاملے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اسلام آباد میں احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ۔ جلسہ صرف خیبر پختونخوا میں کیا جائے گا۔ اسلام آباد کی قیادت اور کارکنان صوبائی جلسے میں شرکت کریں گے۔ پنجاب کے ورکرز اور قیادت لاہور جلسے میں شریک ہوں گے۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے، جبکہ سندھ کی قیادت کراچی سمیت اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو لاہور میں جلسے کی اجازت مانگی۔ 8 فروری کو لاہور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ ہے۔ یہ پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی کے میچ چھیننے کی وطن دشمنی کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتے ہیں 19 فروری کو چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ ہے۔ انہوں نے لانگ مارچ کی کال دے دی۔ یہ سب پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں تنہا اور شرمندہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात से होने वाली हलाकतें, बल्दिया उज़्मा भी तशवीश का शिकार हो गई। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने एडिशनल आईजी को खत लिख दिया, फौरी तौर पर एक्शन लेने का मुतालबा। डंपर्स और भारी गाड़ियों की गैर कानूनी निकलो हरकत पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। हैवी ट्रैफिक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महदूद किया जाए। खत का मतन। वो नौबत ना आने दें कि लोग इन खूनी डंपर्स का खुद फैसला करें। मुतल्लिका हुकाम नोटिस लें, मुझे मजबूर ना करें कि इन डंपर्स के आगे खड़ा हो जाऊं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शहर में डंपर्स के दाखिले का वक्त मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा, पहले शहर में दहशतगर्दी होती थी, अब डंपर्स गर्दी हो रही है। अब तक डंपर्स और ट्रॉलर्स ने 60 से ज़ायद लोगों को कत्ल कर दिया है। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत का नोटिस ले लिया। डंपर्स के ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन का हुक्म दे दिया। तेज रफ्तार डंपर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। कराची में डंपर्स के मुकम्मल दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जाए। कमिश्नर कराची की पुलिस को हिदायत। चौदह फरवरी बरोज जुमा सिंध भर के तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 फरवरी 15 शाबान शब बारात के मौके पर सिंध के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मयार मुकर्रर। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के तलबा के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 104 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। प्रोग्राम के तहत जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी और जहेज दिया गया। नए शादीशुदा जोड़ों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। पंजाब की सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत कहते हैं, धीरानी प्रोग्राम बच्चियों के वालिदैन के लिए मरियम नवाज का खास तोहफा है। कराची की सड़कों पर दौड़ते कातिल डंपर बेलगाम। 24 घंटे के दौरान मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मलिर हॉल्ट में तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाप और बेटा जाँ बहक हो गए। वुरसा का कानूनी कार्रवाई से इनकार। जाँ बहक सलीम निजी कंपनी में चौकीदार और 6 बच्चों का बाप था। गुलिस्तान जौहर में भी डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में मियां बीवी समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची में कातिल डंपर्स की लगाम ना डाली गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर हो जाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर इजहार बरहमी। कहते हैं, डंपर्स ड्राइवर्स का लोगों को कुचल कर फरार होना सवालिया निशान है। सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल देने का मुतालबा। शहर कायद में बढ़ते ट्रैफिक हादसा, डंपर्स के खिलाफ एक्शन लेने के अहकाम दे दिए गए। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने कहा, शहर में तमाम गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स को फौरी जब्त किया जाए। सड़कों पर गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स इंसानी जानों के ज़िया का बायस बन रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स के खिलाफ फौरी लाहे अमल तैयार किया जाए। तेज रफ्तारी कीमती जाने ले गई। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेवीज हुक्काम के मुताबिक तेज रफ्तारी की वजह से 3 गाड़ियां बेकाबू होकर आपस में टकरा गईं। हादसा बलूचिस्तान के जिला सोहराब के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद और जख्मियों का ताल्लुक कोयटा से है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल गद्दाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी गद्दाफी स्टेडियम की तामीर में शामिल 1000 वर्कर्स को ज़ोहराना देंगे। तकरीब में शरीक मेहमानों को इमरान खान इंक्लोजर में बिठाया जाएगा। कौमी क्रिकेट की किट की रोनुमाई भी कल शाम 7:30 बजे की जाएगी। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की लाशें वतन पहुंचा दी गईं। लाशों को परवास SV 726 के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया गया। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 2 मैयतों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का शेखुपुरा से है।
پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو کا چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تاریخی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ گزشتہ روز صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ کی موجودگی میں طے پانے والے معاہدے کے تحت پاکستان کا پہلا مقامی طور پر تیار کردہ قمری روور چین کے شینگ E8 مشن میں شامل ہوگا، جو 2028 میں خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ مشن کا مقصد چاند کی سطح کی نقشہ سازی، وسائل کے استعمال کی تحقیق اور ٹیکنالوجی کی جانچ کرنا ہے۔ جڑواں شہروں میں پانی کی سپلائی 10 دن تک معطل رہے گی۔ 10 سے 19 فروری تک پانی کی سپلائی متاثر ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ خانپور ڈیم کی بھل صفائی کی وجہ سے اسلام آباد کو یومیہ 5.5 ملین اور راولپنڈی کو 13 ملین گیلن کم پانی فراہم کیا جائے گا۔ CDA کی شہریوں سے پانی کا مناسب استعمال کرنے کی اپیل۔ عمرہ پر جانے والے زائرین کے لیے ایک بڑی خوشخبری۔ سعودی حکومت کے لازمی کیے جانے کے بعد پاکستان نے گردن توڑ بخار کی ویکسین درآمد کر لی۔ ویکسین کی 37,500 خوراکیں پہلی کھیپ پہنچ گئی۔ ویکسین کی 16,000 ڈوز پنجاب کو فراہم کی جائے گی، دیگر صوبوں کو حسب ضرورت فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان کا کشمیر میں بھارتی جبر کے خلاف اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی خط۔ کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم کی سلامتی کونسل کے سربراہ سے ملاقات۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف توجہ دلائی۔ بھارتی بربریت رکوانے اور قبضے کے خاتمے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملک کے بازاروں میں مالیاتی تبدیلیاں جاری۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 14 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان غالب رہا۔ 100 انڈیکس 1386 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,10,549 پر بند ہوا۔ دوسری جانب سونے کی فی تولہ قیمت میں 900 روپے کی کمی ہو کر 2,98,700 روپے ہو گیا۔ امریکہ کا سنہری دور شروع ہو گیا۔ ہم امریکہ کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ امریکہ اب ایک قوم بن کر رہے گا۔ ہمارے پاس ناقابل یقین ورثہ ہے۔ پہلی ترجیح ہمارا ملک ہے، اسے اور مضبوط اور طاقتور بنانا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سالانہ دعائیہ ناشتے کی تقریب سے خطاب۔ کہا آزادی اظہار رائے کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ ہم اپنے ہیروز کو عزت دینے جا رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کے سامنے مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ امریکہ کے بعد صہیونی ریاست اسرائیل کا بھی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل چھوڑنے کا فیصلہ۔ اسرائیلی وزیر کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے متعصبانہ رویے کی وجہ سے کونسل چھوڑ رہے ہیں۔ اسرائیل اب اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان پر دنیا بھر میں شدید احتجاج۔ امریکہ نے وضاحت دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی۔ غزہ کی تعمیر نو ہو رہی ہوگی تو وہاں کے لوگوں کو کہیں اور تو جا کر رہنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ کا غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ ٹرمپ فلسطینیوں کی عارضی منتقلی چاہتے ہیں۔ غزہ میں رہائش پذیر افراد کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ اسرائیل کا فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ غزہ کے شہریوں کو بھیجنے کے لیے زمینی اور سمندری راستے سے خصوصی انتظامات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جن ممالک نے اسرائیل پر فوجی آپریشن کو لے کر جھوٹے الزامات عائد کیے، انہیں اب قانونی طور پر غزہ کے رہائشیوں کو اپنے ممالک میں داخلے کی اجازت دینی ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے اعلان پر دنیا بھر سے سخت رد عمل۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی توثیق کرتے ہیں۔ غزہ تنازع کے حل کی تلاش میں ہمیں مسائل بدتر نہیں کرنے چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ غزہ پر صدر ٹرمپ کے قبضے کا بیان اشتعال انگیز اور شرمناک ہے۔ ٹرمپ کا بیان عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ اور چین سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں برفانی طوفان۔ امریکی ریاستوں میری لینڈ، پینسلوینیا، ورجینیا اور ویسٹ ورجینیا میں وارننگ جاری۔ 4 سے 6 انچ تک برفباری متوقع۔ کئی کاؤنٹیز میں اسکول بند کر دیے گئے۔ کینساس سٹی میں
हाई वेज भी बंद। कनाडा और जापान के शुमाल शहरों और साहिली इलाकों में शदीद बर्फबारी। शुमाल मगरबी चीन में शदीद बर्फबारी से मरकजी शाहराह बंद। बर्फानी तूफान के बायस लोग घरों में महसूर हो गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। पीसीबी का मजीद टिकट्स रिलीज करने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैचेस की मजीद टिकट्स जुमेरात से दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की मजीद 2000 टिकट्स और दीगर मैचेस के लिए 5-5 हज़ार टिकट्स रिलीज की जाएंगी। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जनूबी अफ्रीका टीम को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर जेरल्ड कोइट्री इंजरी का शिकार हो गए। सैफ अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। नोकिया की इंजरी के बाद जेरल्ड का नाम मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया था। नौजवान फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोरबन और लोथो चैंपियंस ट्रॉफी में मुतबादिल के मजबूत उम्मीदवार हैं। वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम फ्लोरिडा में 3 T20 मैचेस खेलेगी। पीसीबी 3 जुलाई अगस्त में वाइट बॉल सीरीज के लिए खेलने के लिए जाएगी। वाइट बॉल सीरीज में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस शामिल होंगे। T20 मैचेस 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को शेड्यूल। 3 वनडे मैचेस ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में 8, 10 और 12 अगस्त को होंगे। और मावरा अमीर हो गई। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के 2 मारूफ नाम मावरा हुसैन और अमीर गिलानी शादी के बंधन में बंध गए। मावरा हुसैन ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर कर दी। कैप्शन में लिखा, और तमाम अफरा तफरी के दरमियान मैंने आपको पा लिया। शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ शख्सियात की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार।